اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آواز نیوز چینل کے ساتھ محمد عدیل اظہر حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جناب محمد صابر عطا تھیم صاحب، ہم ان کے بیحد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، لیکن میں ان کا ایک تعارف ضرور کروانا چاہوں گا کہ میں اگر شاعری کی بات کروں تو اچھے شعراء کرام میں ان کا ایک نام ہے۔ میں اگر صحافت کی دنیا کی بات کروں تو سینئر اور معتبر صحافیوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ادب کی بات کروں تو کتاب بھی لکھ چکے ہیں اور اپنے کالم اور تحریروں کے ذریعے بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے جو پڑھنے والے دوست ہوتے ہیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ورک کے حوالے سے بات کروں تو این جی او کے ساتھ بھی کام کر چکے، این جی او کے بغیر بھی جو ہے یہ ہمیں سوشل ورک میں پیش نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ایک تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ سانول سنگت چوک اعظم۔ تو صابر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے نہیں، شکریہ آپ کا کہ آپ نے گمنام آدمی کو نام دیا اور اس قابل سمجھا کہ آج آپ کے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ بہت شکریہ صابر بھائی۔ صابر بھائی، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے، چونکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں تو میں ایک کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں بنیادی، کیونکہ میں نے جو آپ کی شاعری پڑھی اور دیکھی ہے وہ سرائیکی زبان میں مجھے پڑھنے کو ملی ہے، تو کیا آپ نے دیگر زبانوں میں بھی کچھ لکھا ہے اس حوالے سے؟ اچھا، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب سوال کرنے والے سے سوال کیا جائے۔ جی ہماری تو عمر بیت گئی سوال کرنے میں اور سوال سننے میں۔ اعتبار شاعری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور پھر اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کس زبان میں زیادہ۔ میری خوش بختی ہے کہ میں جس سماج میں رہتا ہوں اس میں ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے یہ سرائیکی وسیب ہے، یہاں پہ ہمارے جو احباب یہاں پہ آئے تو ان کی زبان پنجابی ہے، وہ بھی ہماری زبان ہے، اردو زبان ہے، یہاں پہ آنے والے ہم نے پڑھا بھی اردو زبان میں۔ ابتدا میں تو میں نے اردو زبان میں شاعری کی، پھر میری جو انوائرمنٹ تھی، شہری زندگی تھی جہاں پیدا ہوا، تو پنجابی زبان میں، اور پھر میں نے پنجابی زبان میں شاعری کی، اور اس کے بعد میں نے اپنی زبان میں کوشش کرتا ہوں ان زبانوں میں لکھنے کی۔ جی صابر بھائی، آپ نے ذکر کیا کہ آپ خود سوال کرتے ہیں۔ میں اگر اپنی فیلنگز بتاؤں تو میرے لیے بڑی پریشانی بن رہی ہے۔ میں نے کافی لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، لیکن آپ کے سامنے سوال رکھتے ہوئے مجھے الفاظ کا جو ہے وہ انتخاب کرنا تھوڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صابر بھائی، ایک شاعر ہوتا ہے جسے شوق ہے شاعری سیکھنے کا، سب سے پہلے جو بنیادی سٹیپس ہوتے ہیں ایک شاعر کو مطلب اپنی تخلیق کرنے کے لیے، وہ کیا آپ جو ہے سجیسٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنے اساتذہ سے بات سنی ہے، پڑھی ہے، جو شاعری سیکھی نہیں جاتی، اور شاعر وہ واحد مطلب ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ باہر آ کے نہیں بن سکتا۔ شاعری مطلب آپ شاعر بن نہیں سکتے، شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، حالات آپ کو پالش کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے تخیل کو، آپ کی چیزوں کو بہتر بناتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شاعر وہ بنا سکیں، شاعر بنایا ہوتا ہے، ہاں اس کی چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جو بات آپ نے کی کہ ہمارے نئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، شاعری جو ہے وہ دراصل آپ کے خارجی اور داخلی اظہار کی چیزیں ہیں۔ اب اچھا پڑھنا چاہیے آپ کو، آپ کا اچھا مشاہدہ ہونا چاہیے، آپ اچھی شاعری پڑھیں، اچھے شعراء کے ساتھ بیٹھیں، چونکہ نشستیں بھی جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ پالش کرتا ہے۔ تو نئے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اچھا مطالعہ کریں، اچھے شعراء کو پڑھیں، مشاعروں میں جائیں، اور مطلب کوشش کریں کہ وہ نشستوں میں پڑھنے کی بجائے سنیں۔ جی صابر بھائی، بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا جو ہمارے ینگسٹر جو ہیں ان کے لیے۔ صابر بھائی، یہ بتائیں کہ آپ اتنی ساری فیلڈز کو بیک وقت جو ہے وہ وقت دیتے ہیں، آپ شاعری کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ صحافت کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دیگر سوشل ورک میں بھی آپ جو ہے وہ پیش نظر آتے ہیں، اپنی تنظیم کو بھی آپ نے ڈیفینیٹلی وقت دینا ہوتا ہے۔ تو ان سب جتنے بھی سٹیپس میں نے ذکر کیا ہے، سب سے مشکل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو ہر فیلڈ ہی مشکل ہوتی ہے، جس فیلڈ کو بھی آپ دیکھیں وہ آسان نہیں ہو سکتی،
لیکن آپ کی نظر میں سب سے مشکل کون سی فیلڈ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ اس میں بہت ٹف ٹائم جو ہے مجھے دینا اچھا، ان سارے شعبوں کی کامن چیز ہے وہ ہے کہ کہنا، جی شعر کہنا، مطلب آپ نے کالم خبر، لکھا ہے وہ بھی خبر بھی ایک جی چیز ہے. جی میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل ہے کہ آپ کو حقائق بتانا اور حقائق لکھنا. شعر کے اندر بھی دیکھیں آپ کے موضوع ہیں، آپ کو شعر کے اندر بھی ایک میسج دینا ہوتا ہے. جی خبر کے اندر بھی ایک چیز موجود ہے کہ آپ نے ایک چیز کو نمایاں کرنا ہے. کالم اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بھی مطلب سچ لکھنا ہے، سچ دکھانا ہے. جی مجھے تو یہ ساری چیزیں مشکل لگی ہیں اس وقت تک جس وقت تک آپ ان کو پراپر کر رہے ہیں. اگر آپ بیساکھیوں کا سہارا لے رہے ہیں، اگر آپ کسی کاز کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ تو صابر بھائی آپ کی تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کی ہے شاعرانہ زندگی کو. اب ہم تھوڑا سا آپ کی صحافتی فیلڈ میں آتے ہیں. آپ نے صحافت کا آغاز کب سے کیا تھا؟ ویسے تو یہ روایتی جملہ ہے کہ میں نے بچپن سے کیا. ظاہری بات ہے یہ چیزیں، ان چیزوں کا تعلق بھی بچپن سے ہوتا ہے، چونکہ اس وقت انسان کے اندر سے وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے 93 میں اس وقت ہم بچوں کی کہانیاں لکھتے تھے، مجھے یاد ہے، اور بچوں کی کہانیاں لکھتے لکھتے پھر اخبارات کی طرف نکل ہے. 94 سے میں نے باقاعدہ رپورٹنگ شروع کی ہے. اس وقت مطلب یہ کام اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت تھی لفظ لکھنا اور یہ معاملات، 94 سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے. تو آج کل کون سے اخبار کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے؟ آج کا تو جو دور جا رہا ہے اس کے اندر تو فری لانسنگ کام زیادہ ہے، لیکن میں پاکستان کا ایک بڑا میڈیا گروپ ہے ایکسپریس میڈیا گروپ، اس کے روزنامہ ایکسپریس کے ساتھ وابستہ ہوں. اس طرح چینلز ہیں مختلف قومی سطح کے، ان کے ساتھ بھی جو اپنے قابل سمجھتا ہے جی وہ ناچیز کی چیزیں لے لیتا ہے اور اس کو شائع کر دیتا ہے. اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ سماج سیوا، اپنے سماج کی خدمت کرنا، لوگوں کی چیزوں کو مطلب آگے لانا، ٹیلنٹ کو آگے لانا، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا، اس کی خوبصورتی کے لیے کام کرنا. تو جس ادارے میں بھی جگہ ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں میری چیز چھپ جائے. باقاعدہ طور پر میں ایکسپریس اور چینلز کے ساتھ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. صابر بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ویسے تو اوور آل پورے ڈسٹرکٹ میں ہی کام کیا اس حوالے سے صحافتی فیلڈ کو اگر ہم دیکھیں تو، لیکن ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں. چونکہ آپ نے صحافت کے حوالے سے بھی پورے شہر کا بخوبی جائزہ لیا ہوا ہے، جگہ جگہ کو دیکھا ہے آپ نے، اور ایز اے سینئر سٹیزن بھی آپ اپنے شہر کو بڑھتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں. بنیادی مسائل کون سے درپیش ہیں ہمارے شہر میں؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ لاہور میں بھی کام کیا. وہاں شوبز رپورٹنگ میں کام کرتا رہا. پھر وہاں سے میں اسلام آباد چلا گیا، وہاں بھی میں نے مطلب ایک عرصہ میگزین سیکشن میں کام کیا، پارلیمانی رپورٹنگ بھی. اس طرح کے دھکے شکے میں نے کھائے، چونکہ طبیعت میں آوارہ گردی تھی تو سو کہیں ٹک نہیں سکا اور یہاں بھی آ گیا. شہر کی بات ہے، ظاہری بات ہے شہر مجھے جان سے عزیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان بڑے شہروں میں رہنے کے بعد بھی اپنے تھل کی طرف لوٹ آیا، اپنے صحراؤں کی طرف لوٹ آیا. یہ شہر بہت پیارا ہے مجھے، اور شہر کے آوارہ گرد ہونے کی بھی سند ہمیں حاصل ہے، گلی کوچوں کا اچھی طرح میں علم ہے. پھر میری رپورٹنگ کا زیادہ مطلب رہا فیلڈ میں نے بلدیات پہ رپورٹنگ کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ، شہر کے ساتھ جڑی چیزیں. شہر کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا اجتماعی سوچ کا فقدان ہے. ایک گلی کے اندر رہنے والے لوگ اپنی گلی کے لیے بھی مخلص نہیں ہیں، مطلب ان کے اندر محلے داری نہیں ہے. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، محلے داری نہیں ہے، تعلق داری نہیں ہے، عزیز داری نہیں ہے. چونکہ یہ لوگ یہاں بسنے والے لوگ مختلف علاقوں سے یہاں آئے ہیں، اور چند چند گھرانے آئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں. ہر محلے کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے اندر محلے داری بھی پیدا نہیں ہوئی. کہ میں نے اپنی 10 کروڑ کی بلڈنگ بنائی ہے مگر اپنی 10 فٹ کی گلی نہیں بنائی، اور میرا پانی، میں نے کوشش کی ہے کہ میرے 10 فٹ کا پانی آگے نکل جائے، اس نے کہا کہ یہ پانی آگے نکل جائے. شہر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اجتماعی سوچ کا فقدان ہے. اور دوسرا مسئلہ جو آپ بات کریں وہ ہے کہ بلدیاتی ادارے کا، میونسپل کمیٹی کا، میونسپل ادارے دنیا کے اندر بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں. اور کسی شہر کے اندر، مطلب میں ایران گیا، میں
میرا وزٹ تھا, میں گیا ہوں, میں انڈیا گیا ہوں ایک دفعہ. وہاں پہ میونسپل ادارے جن شہروں میں بنتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں. میونسپل سروسز ہی لوگوں کی صحت کے لیے بہترین کردار ادا. مطلب ہمارے یہاں تو مذاق ہے. ہمارے شہر کی میونسپل سروس جو ہے 86 میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے آج تک وہی عملہ صفائی ہے. یہ یونین کونسل سے ٹاؤن کمیٹی بنی, ٹاؤن کمیٹی سے میونسپل کمیٹی بنی ہے, مگر اس کا سٹرکچر بدلتا رہا ہے, اس کے اندر لوگ نہیں بنے. اتنی بڑی بلڈنگ موجود ہے, 10 سال یہاں پہ چیئرمین نہیں بنتے, کونسلرز منتخب نہیں ہوتے, جبکہ ادارے کے لوگوں کو ہر مہینے تنخواہ دے رہے ہیں خزانے پہ. خزانے سے ریاست ان کو ہر مہینے تنخواہ دیتی ہے, مگر ان لوگوں کے سربراہ منتخب 10 سال نہیں ہوتے. اچھا اگر ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں اتنے مطلب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اجتماعی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, کام رکوا دیتے ہیں. گلی محلوں کے اندر اس وقت آپ دیکھیں گندے پانی کے جوڑ بنے ہوئے ہیں. سابقہ ادوار کے اندر اچھا پھر یہ ظلم ہوتا ہے کہ پارلیمانی ادارے اور میونسپل اداروں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی. مطلب اگر چیئرمین بن گیا تو اوپر ایم پی اس کا مخالف بیٹھا ہوتا ہے, اگر ایم پی اس کا بیٹھا ہوا ہے. اب موجودہ حالات دیکھ لیں کہ جو موجودہ ایم پی صاحب ہیں ہمارے اور جو سابقہ چیئرمین گزرے ہیں, انہوں نے آپس میں مقابلے میں الیکشن لڑے, کلیش ہے. اور مطلب اچھا اگر ایم پی صاحب بن گئے تو میونسپل ادارے کا سربراہ نہیں ہے. میں نے ان مسائل بتانا چاہ رہا تھا. سیوریج کی مسائل جو ہماری صحت کو خراب کر رہے ہیں. آرسینک بڑھ گیا. اچھا سیوریج جو ڈالا گیا وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. کس نے کی سب جانتے ہیں. اس وقت کے جو حکام تھے, جو اس وقت پارلیمانی کلاس تھی, یا جو اس وقت بیوروکریٹس تھے, یا جو اس وقت میونسپل سروسز کے سربراہ تھے. اچھا کرپشن مالی نہیں ہوتی, مالی بھی ہوتی ہے, نہ اہلی بھی کرپشن میں ہوتی ہے. کہ مطلب آپ کے سامنے کام غلط ہو رہا ہے اور آپ نے جرات نہیں اس کو روک سکے. ضروری نہیں آپ نے پیسے کھائے ہوئے, پیسے بھی کھائے گئے ہیں, سب کو پتہ ہے یہاں پیسے کھائے گئے. اس کا جو سیوریج کا مطلب سائز رکھا گیا, مذاق کیا گیا لوگوں کے ساتھ. کریکشن 10 پیٹریاٹ کے دور سے سیوریج آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 2006-07 سے ملک نیاز احمد جکڑ صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, اور یہ 1 ارب سے کراس کرنے والی اسکیم ہو, لیکن ابھی تک پورے شہر کے اندر سیوریج نہیں. گلیاں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں. جو پہلے نکاسی آپ کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. صحت کے مسائل ہیں, ہسپتال کے اندر آپ چلے جائیں, سیاسی بھرتی ہیں, لوگ کام نہیں کرتے. اچھا میں حیران تھا کہ ہمارے ٹی ایچ کے اسپتال کے اندر پچھلے 5 سال سے کینٹین نہیں ہے. مریض کو دودھ کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, ایمرجنسی ہے, اس کو کینٹین نہیں ہے بھائی. وہاں بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کی سہولیات نہیں ہے. ایمرجنسی کے اندر مطلب اگر آپ آ گئے تو آپ کو ایکس رے کی سہولت نہیں ہے, باہر جائیں. اب تو شکر ہے شہر میں لوگ کر رہے ہیں, ورنہ نہیں جانا پڑتا تھا. اب ہاسپٹل میں بھی الٹرا ساؤنڈ آ گیا. بلڈنگیں آپ کروڑوں کی بنا رہے ہیں, اندر سہولیات نہیں ہے. تعلیم کے آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس 2 ادارے ہیں ہائی اسکول. میں دعوے سے کہتا ہوں دونوں کے اندر دنیا آئی ٹی کے دور میں جا رہی ہے, اور دونوں کے سرکاری اداروں کے اندر کمپیوٹر لیبز موجود ہیں مگر فنکشنل نہیں ہیں. اب مطلب کہیں نہیں. لاری اڈا بنا ہوا ہے آپ کا بلدیات کا. موجودہ ایم پی چونکہ ان کی بسوں کے اڈے ہیں, ان کے کزنوں کے, وہ سارے اڈے واپس شہروں میں چلے گئے. اب ان کو کوئی بات کرتا تو مار کھائے گا. شہروں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ ان کے دور میں, کیسر مکسی کے دور میں بھی ہوئے ہیں, اصغر گجر کے دور میں بھی ہوئے ہیں. مطلب جو طاقتور ہے وہ کسی کو بات کہنے نہیں دیتا. بہت اچھے مسائل پر جو ہے آپ نظر ڈال رہے تھے. صابر بھی یہ بتائیے گا, کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے اس کا ایک نعرہ تھا تحصیل بنانا, چوکا کو بنتے دیکھ رہے ہیں آپ تحصیل؟ جی تحصیل بن رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے کوشاں بھی ہیں. میری عادت ہے, میں ہمیشہ اچھے کام کو سراہتا ہوں کسی کا بھی ہو. موجودہ قیادت نے الیکشن ہی ان 2 چیزوں پہ لڑا ہے, چوک اعظم کو تحصیل بنانا اور MM روڈ. اگر یہ نہیں بنائیں گے تو یہ سیاسی طور پر ختم ہو جائیں گے, اور یہ کسی بھول میں ہے. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ 1 سیکنڈ میں ایک میسج پڑھ لیتا ہے, اور لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں. تو یہ کام کریں. تحصیل کے کچھ مسائل ہیں بننے میں. چلیں اگر ہماری نہیں بن رہی تو چوک سرور شہید کا اعلان ہوا, وہ بھی تو نہیں بنی نا. اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں. ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, مطلب تحصیل کے لیے آپ کو جو کاموں, لینڈ ریکارڈ ریونیو سینٹر بن گیا آپ کا, THQ سطح کا اسپتال اپ گریڈ ہو گیا, ٹراما سینٹر بھی آ رہا ہے سنا ہے. اچھا نادرا سینٹر آپ کے پاس موجود. اچھا اسٹیڈیم نہیں, مطلب تحصیل کے لیے آپ کے پاس وہ ہے, اسٹرکچرز موجود ہیں,
ریونیو کا آ گیا, نادرا کا ہے, پولیس کا آپ کے پاس ہے, ایجوکیشن کے دفاتر یہاں پہ موجود ہے, تو بن جائے گی, تحصیل بن جائے گی. اگر نہیں بنائیں گے, یہ سستی کریں گے, تو یہ سیاسی موت مر جائیں گے. چلیں جی, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک چوک اعظم کو جلد سے جلد تحصیل کا درجہ جو ہے وہ دلوا دیں. ٹھیک ہے صابر بھائی, دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ کی تنظیم ہے سانول سنگت چوک اعظم کے نام سے, آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ تنظیم میری نہیں ہے, وہ تنظیم مطلب ہے کہ عالمی سطح پہ اس نے کام کیا ہے سانول سنگت پاکستان کے نام سے. میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں چوک اعظم میں. عطاء اللہ خان اسحاق علوی صاحب ہمارے پوری دنیا کے لیجنڈ ہیں ہمارے, ان کی سرپرستی میں ادبی, ثقافتی اور سماجی طور پر کام کرنے والی یہ تنظیم ہے. تو لیا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ لیا میں ہی بنائی گئی تھی. اس کے بانی تھے جناب تنویر شاہد محمد ضعیف صاحب, عطاء اللہ اسحاق علوی صاحب اس کے چیئرمین ہیں, اور ملک سونا خان بیوس مرکزی صدر. سانول سنگت کا اب یہ آخری یونٹ ہے چوک اعظم کے اندر جو کام کر رہا ہے, اس کا کہیں اور کام نہیں ہو رہا. تو سانول سنگت چوک اعظم کے زیر اہتمام میں نے پچھلے 6 سالوں کے اندر یہاں پہ 290 تقریبات منعقد کی ہیں, جس میں ادبی, ثقافتی اور سماجی تقریبات تھی. اس کو میں نے فوکس کیا ہے کہ یہاں کے ادب اور ثقافت کو پروموٹ کر سکے. اس تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا. اور میں نے مطلب 5 بڑی سطح کے یہاں پہ تھل میلے منعقد کیے ہیں, جس کے اندر کتابوں کی رونمائی, مشاعرے, موسیقی لوگوں کو, اور ہم نے یہ خالصتاً تفریح کے لیے کیے ہیں اور مفت کیے ہیں. ہم نے کوئی ٹکٹس وغیرہ نہیں لگائی. ہم نے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو تفریح میسر ہو, اور ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے باہر کے سنگرز کو بلایا, لیکن ان سے پہلے ہم نے اپنے شہر کے, اپنے علاقے کے سنگرز کو ہم نے اس میں مواقع دیے. ٹیلنٹ رکھنے والے لوگوں کو ایوارڈز دیے ہیں. ہم نے ریڈیو پاکستان جیسے بڑے ادارے کے ساتھ, اس کی مہربانی کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, ہم نے یہاں پہ تھل میلے منعقد, ریڈیو میلے منعقد کیے, تقریبات کی. اب چونکہ لاک ڈاؤن کے ایشوز ہیں تو ہم نے ہمارے سلسلے رکے ہیں. تو یہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم نے سانول سنگت چوک اعظم کے زیر اہتمام ہم نے یہ تقریبات کی, اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری پلاننگز ہیں کہ ہم اس پہ کریں گے. آگے ہم اس کے سماجی چیزوں کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم وہ طبقات جو جھگیوں میں رہتے ہیں ان کے ہم سکولز بنانا چاہ رہے ہیں. وہاں سکولز بنائیں گے 3 گھنٹے کے, ہم 4 گھنٹے کے. اس میں ہم صرف پڑھائیں گے نہیں, اس میں ہم ان بچوں کو ہنرمند بھی ساتھ بنائیں گے. 1 گھنٹہ ہم ان کو مطلب دینی تعلیم دیں گے, 1 گھنٹہ دنیاوی تعلیم دیں گے, 1 گھنٹہ ہم ان کو ووکیشنل, ان کو دستکاری, موٹر سائیکلنگ, موبائل, ان چیزوں کا, اور ان کے گھروں میں. اور پھر ہم آئی کیمپ لگانا چاہتے ہیں, وہ عوام پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے کے تنظیم کے, ہاں, چونکہ مجھے لائنز کلب کا ممبر بنایا گیا. یہاں پہ لائنز کلب جو ہے وہ 200 سال سے تنظیم کام کر رہی ہے. امریکہ سے اس کا تعلق ہے, پوری دنیا کے اندر. پاکستان کے اندر اس کا جو کلب ہے اس کا میں فینانس کا مطلب سیکٹری ہوں. لیا کا کلب جو ہمارا بنایا گیا, اقوام متحدہ کا چارٹر, اس کا جو چارٹر ہے وہ بھی اسی نے بنایا تھا, لائنز کلب نے. دنیا کے مخیر لوگ اس میں ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ان کے کٹس ہوتے ہیں. اس کا ہمیں کہ وہ صرف ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو بھی ساتھ میں لا کے سانول سنگت کی اشتراک سے ہم آنکھوں کے, چونکہ یہاں آنکھوں کی بیماریاں زیادہ ہیں, تو اس کے ہم کیمپ لگانا چاہتے ہیں. اس پہ ہم لوگوں کو مطلب اس کی سہولیات ہے. پہلے بھی میں نے کی ہے اپنے گاؤں کی سطح پہ, میں نے کیمپس لگائے ہیں. میں نے اپنے گاؤں کے اندر بچیوں کی تربیت کے لیے کیمپس لگائے تھے کہ خراب ہونے والا جو دودھ ہے اس سے مٹھائیاں کیسے بنتی ہیں. میں نے 4 روزہ تربیتی ورکشاپ رکھی کہ رات کو ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے مٹھائی چاہیے, تو وہ وہاں سے دیہاتی علاقے کے لوگ کیسے شہر آئیں گے, گھر میں دودھ پڑا ہے وہ خراب بھی نہیں ہے تو اس سے مٹھائی بنا لیں. تو الحمدللہ میں نے 150 پونے 200 بچی کو اس قابل ہم نے گاؤں میں بنایا ہے کہ وہ مٹھائیاں خود بنا سکتی ہیں. اب ان کے لیے میں نے گاؤں کے اندر ایک جگہ مختص کی ہے, ووکیشنل اسکول. میں نے اس کی عمارت کھڑی کر دی ہے, اور خالصتاً اپنے والد صاحب کے پیسے سے, میں نے کسی سے ڈونیشن نہیں لیا. جگہ بھی خود اپنی ہے, اس کی اب 4 دیواری کرنی ہے. اس پہ اس کو میں نے ہے کہ فرسٹ ٹائم بچیوں کا اسکول بچیاں پڑھیں, سیکنڈ ٹائم اس میں دستکاری اسکول. اور شام کو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بڑی عمر کے بندے ہیں, بوڑھے اسپیشلی, وہ لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے.
ان کے لیے ہم نے ٹی وی کا بندوبست کرنا ہے، وہاں پہ کتابیں رکھنی ہیں، ان کو چائے دینی ہے کہ وہ شام کو وہاں بیٹھ کے ریلیکس ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا صابر بھائی. یہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے، آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو آپ کی تنظیم ہے یہ لالا عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے زیر سرپرستی جی چل رہی ہے، تو کیا آپ کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن وغیرہ اس حوالے سے رہتی ہے؟ جو آپ میلے منعقد کروا رہے ہیں یا جو آپ کے پلانز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان سے اس حوالے سے جی آپ ظاہری بات ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ پہ الحمدللہ میرے پورے جو پاکستان کی باڈی ہے ان کا اعتماد ہے کہ چوک اعظم کی باڈی جب سے بنی ہے میں ہی پریزیڈنٹ ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ اور لوگ بھی آگے ہیں، مگر قیادت کا اور نیچے والے ساتھیوں کا اعتماد ہے کہ پورے پاکستان میں یونٹس ختم ہو گئے ہیں مگر چوک اعظم کا موجود ہے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں تنویر شاہد محمد زئی صاحب کا. لالا جی سے بھی مطلب کوارڈینیشن ہوتی ہے، ملک سونا خان بیوت صاحب سے بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو کہ بانی اور آرگنائزر تنویر شاہد صاحب ہیں تو ان کی تو ہمیشہ ہی جو بڑے بھائی ہیں ہمیشہ سرپرستی رہتی ہے. صابر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا. وہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو بس ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ کچھ کرنا ہے، بس اسی کرنے کے لیے سارا دن رات ایک ہم نے کیا ہوا ہے اور کرتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا. نہیں صابر بھائی یہ آپ کا ظرف ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے، ہمارے شہر کے سٹارز میں آپ کا نہیں شمار ہے. کوئی آپ ایسی نے بات بہت سی میرے لیے خدمات یہ سر انجام دی ہیں. آپ کی محبت ہے، مگر نہ میں تو فقیر عاجز آدمی ہوں. میں تو بس اپنے کام جو میرے ذمہ ڈیوٹی وہی کرتا ہوں. سٹار اور سینئرز کا تو مجھے آج تک نہیں پتہ. چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو مزید ہم کریں گے ایک اور نشست میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، آپ کے ناظرین کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.